اللہ رب العزت نے اس امت کے دنیا میں آنے کے پہلے ہی اس امت یعنی رسول پاک سام کے ماننے والوں کے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے طے کر لیا تھا کہ اس امت سے کام لینا کم اور دام دینا زیادہ. یہ ہمارے لفظ کو یاد رکھو، اس کا ایمان سے تعلق ہے، یہ کوئی مقرری کی تقریر نہیں ہے. ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا فرما؟ اس امت سے کام لینا کم اور دام دینا زیادہ. ہمارے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اور دوسری امتوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کام نکالنے والے نے کام نکالا، چلو کھیتی سمجھ لو، اور دعوت دی، آؤ بھائی آؤ، اتنا کام ہے اتنا دام ہے. تو کام اور دام کا توازن دیکھ کر لوگ بڑے عجیب میں پڑ گئی کہ کام تو بڑا کم ہے، دام بہت زیادہ ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے، کام شروع کیا، مگر ظہر تک کام کرتے کرتے تھک گئے اور ادھورا چھوڑ کے چلے گئے. شرط یہ تھی کہ پورا کام اور پورا دام. اب آدھا کام ہے اور پورا دام باقی ہے. پھر اس کام نکالنے والے نے کہا، بھائی کوئی ہے؟ کام اتنا ہے اور دام پورے ہیں. لوگ آدھا کام چھوڑ کے گئے ہیں، آدھا کام کرو پورا دام لے لو. تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، وہ تھک گئے، نہ کر سکے. اب کام رہ گیا 25% اور دام رہ گئے 100%. کہا بھئی آؤ آؤ، اچھا موقع ہے. اگلے تو آدھا کام چلتے چلے گئے، بعد بولے اور کام کر کے چلے گئے. کام ہے 25% اور دام ہے 100%. اب کام کتنا باقی ہے؟ تو اس نے صبح سے لے کے ظہر تک کیا 6-7 گھنٹے، کسی نے عصر سے لے کے مغرب تک کیا تقریباً 2 گھنٹے. اب تمہارے لیے 1.5 گھنٹہ کام ہے، اتنا کام کرو، دام دے گی چلے. کچھ لوگ آئے، کام پورا کیا، گویا مغرب سے لے عصر لے کے مغرب تک کام کیا 25% اور پورا دام لے کے چلے گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے صبح سے لے کے ظہر تک کام کیا، دام لیے بغیر چلے گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. حضور پاک علیہ السلام اور حضرت ابراہیم، ان کے بیچ میں 2000 سال کا فرق ہے. اور حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بیچ میں 600 سال کا فرق ہے. تو ہم حساب لگائیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں وہ قریباً 1400 سال کا فرق ہو. حضرت موسیٰ یعقوب السلام کی نسل سے ہیں. تو ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 900 سال کا فرق ہو گیا، 1000 سال. حضور نے خلاصہ کیا کہ جنہوں نے صبح سے لے کے ظہر تک حساب لگائیں تو 900 سال کام کیا، ان کو کیا ملا؟ مغضوب علیہم. معلوم ہے مغضوب علیہم کون ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد اور موسیٰ کے ماننے والے.
پھر اور آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تو رسول پاک کا 600 سال کا. تو عیسائی آئے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا. ان کو کیا ملا؟ ضالین. کیا معلوم ہے آپ کو مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی. ضالین کون ہے؟ عیسائی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا. کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. ان کو کیا ٹائٹل ملا؟ انعمت علیہم. یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام اترا. اور کیا ملا؟ خیر امہ. 23 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک ٹائٹل لے کر گئے، خیر امہ. تم سے اچھی امت کوئی آئی نہیں ہے. بھائی کیوں؟ اس کم کام اور زیادہ کام کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ماننے والوں میں ایسی کیا خوبی تھی جو ان کو دام زیادہ ملے کام کم؟ سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ ایمان بالغیب کی جو شکل صحابہ کے پاس تھی اگلی امتوں کے پاس نہیں تھی. حضور کی امت کا سب سے بڑا کوالیفیکیشن یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کو ماننا، بغیر دیکھے نبی کو ماننا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کچھ اس انداز میں بولنے لگے، اللہ میرے بھائیوں سے ملا دینا، اللہ میرے بھائیوں سے ملا دینا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. کہا تم تو میرے صحابی ہو، مجھے دیکھا ہے. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، وہ میرے بھائی ہیں. یہودیوں کو ایمان بالغیب نصیب نہیں ہوا، نبی کی صحبت بھی ملی مگر ایمان بالغیب نصیب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل، اے ابراہیم کے پوتو، میں نے تم کو وہ دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. مثال کے طور پر تم دریائے نیل پار کر کے وادی طے میں پہنچ گئے. وادی کیا تھی؟ صحرا، پہاڑ تپتے ہوئے اور تپتی ہوئی ریت، اوپر جھلستے ہوئے سورج کیا. تم جب وادی طے پہ پہنچے تو چلانے لگے موسیٰ کہاں لے آئے، یہ آگ برس رہی ہے، پہاڑ جھلس رہے ہیں. اے اللہ بڑی مشکل سے میں اپنی قوم کو سمجھا کے لایا ہوں، کچھ انتظام کر دے. قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. ہم نے فوراً بادلوں کو بھیج دیا اور وہ بادل 40 سال تک تم پہ سایہ کرتے رہے. کتنے سال؟ چلو بھائی کسی طرح چھاؤں ملی. کھانا کا فرعون مارتا بھی تھا، کھانا تو کھلا تھا. فرعون کی حکومت میں بھلے مار کھاتے تھے، کھانا تو کھاتے تھے. تم تو ایسی جگہ لے گئے ہو کوئی انتظام نہیں. اے اللہ کوئی انتظام کر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے 40 سال تک تم کو بٹیر اور میٹھا حلوہ کھلایا. آتاکم ما لم یؤت أحدا من العالمین. کسی کو نہیں دیا. چلو بھائی پیٹ پہ ہاتھ پھیرانے لگے. موسیٰ کھانا تو کھایا، پانی کا انتظام. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی طلب کیا. تو ہم نے کہا موسیٰ اس راک پر
لکڑی مارو. فقل نضرب بعصاک الحجر، تم اپنی لکڑی سے پتھر پہ مارو. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو اس روک کو پہاڑ کے 12 طرف سے جھرنے نکلے. بھائی ایک کیوں نہیں؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. ہر کہتا ہمارا ان سے نہیں بنے گی، اس کے نل سے ہم پانی نہیں پئیں گے. ایسے تنگ حالات ہیں، آپس کے جھگڑوں کو بھول جانا چاہیے نا. ایک تو صحرا میں پانی مل رہا ہے، پتھر سے نکال رہا ہے. نہیں 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 نہیں، ہمارے جھرنے سے وہ نہیں، ان کے جھرنے سے ہم نہیں. تعصب، جھگڑالو قوم. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. اور پھر یہ قد علیما کلو اناسم مشربہم، وہ 12 جھرنوں پہ سب کا نام لکھا تھا. یہ یوسف کا، یہ بنیامین کا، یہ یوشع کا فلاں تھا. آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، میں نے تم کو وہ دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعض صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب ٹھیک ہے، یہ جو بنی اسرائیل یہودی 40 سال تک ایسی وادی میں رہے جہاں دکان نہیں، مکان نہیں، فیکٹری نہیں، تو 40 سال تک ان کے کپڑوں کا کیا ہوا؟ خود نے خلاصہ کیا، 40 سال تک ان کے کپڑے سڑے ہیں. ایک صحابی کو ذرا اور آگے کی بات سنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ میں آگے کہ 40 سال کپڑے سڑے نہیں، لیکن جب انہوں نے دریا پار کیا تو کچھ تو چنو منو ہوں گے نا، 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے. وہ 40 سال میں 40-45 سال کے ہو گئے ہوں گے. ان کا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے خلاصہ کیا، جیسے ان کے قد بڑھتے تھے ان کے کپڑے بھی بڑھتے جاتے تھے. معلوم یوتی حدم من العالمین، ہم نے تم کو وہ دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. اور یہ اتنے ناصبرے اور ناقدرے کہ ایک دن آپس میں کہتے ہیں، یہ کیا ہے روز کا روز منہ سلوا، منہ سلوا، منہ سلوا. کچھ ویرائٹی ہونی چاہیے. مسلمانوں بھی ایک طبقہ ہے، کیا حضور کی سنت، کیا حضور کی سنت کو ویرائٹی ہونی چاہیے. کب تک آپ 14 سال پرانی تہذیب لے کے چلیں گے بھائی؟ وہ تہذیب جس کی ترتیب 1400 سال پہلے بنی، یہ اونٹوں کا زمانہ، یہ فلاں زمانہ، کیا ایک سنت سنت سنت، کوئی کیا کچھ ویرائٹی ہونی چاہیے. لائف سٹائل کی کوئی ویرائٹی ہونی چاہیے، مرد عورتوں کے تعلق کی کوئی ویرائٹی ہونی چاہیے، معاملات کی کوئی ویرائٹی ہونی چاہیے. کب تک 1400 سال پہلے کا حرام اب تک حرام رہے گا؟ جس چیز کو 1400 سال پہلے حرام کہا، اب تو وہی چلائیں. کچھ تو حرام میں کچھ گالا نکال. کب تک عورتوں کی بے پردگی کو حرام قرار دیا جائے گا؟ کب تک کرا دو؟ 1400 سال کے بعد بھی آپ عورتوں کی بے پردگی کو بے شرمی کہہ رہے. پوری دنیا کا نظام بینکنگ اور انٹرسٹ پہ چل رہا ہے. کب تک آپ سود کو حرام کہتے رہیں گے؟ زندگی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں سود ملا بنا ہو. کب تک آپ شراب کا حرام کہتے رہیں گے؟ کچھ ویرائٹی ہونی چاہیے زندگی میں. زمانہ بدل گیا، اس کے بھی بدل جائے. تو یہ انہوں نے کہا ہے آپس میں، کب تک منہ سلوا کھائیں گے یار؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھو آسمان کا کھاتے کھاتے تھک گئے. کچھ زمین سے نکالا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ
اب ہم یہ ایک ایک کھانا کھاتے تھک گئے. تم اللہ سے کہو کچھ زمین سے نکالے. ہم آسمان سے تھک گئے, کچھ زمین سے نکالو. کیا بکلیہا, کستائیہا, وفومیہا, وادسلیہا, بسلیہا, مونگ ہو, ساگ ہو, پیاز ہو, پالک ہو. ہم بھی وہ آسمانی تہذیب پر عمل کرتے کرتے تھک گئے. تو یہ قرآن آسمان سے اترا ہے, تب کر اس پر عمل کریں. کوئی زمین کے نئے قوانین ہیں, اس کے بعد غور کرو. یہ ہماری مینٹالٹی ہے. یہ قرآن تو آسمان سے نازل ہوا, اب یہاں نئے نئے قوانین بن رہے ہیں, نیا کلچر آ رہا ہے, نیا سویلائزیشن آ رہا ہے, نئی لیبرٹیز آ رہی ہیں. اتنا اب ایک وقت ایسا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ پاک زمین تو تم کو پیاز, لہسن, ساگ نہیں ملے گا. یہ پاک لوگوں کی زمین ہے. یہاں تو وہ ملے گا جو اللہ اتارتا ہے. اگر تم پیاز اور لہسن کھانا ہو, نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. وہاں تم کو سب ملے گا. یہاں تو آسمان کی نعمت ملے گی. اگر تم زمین کی نعمت چاہتے ہو, زمین میں جتنا نکلتا ہے سب پیشہ پاخہ سے ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ فرٹیلائزر کیا ہے؟ اِبْتُ مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. تو اللہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ جو آزادانہ زندگی چاہتے ہو, آپ کو پابندی والی زندگی قرآن کی پسند نہیں ہے. وہ زندگی جس کا نام اسلام ہے, ماں بیٹے کے رشتے میں سلامتی, شوہر بیوی کے رشتے میں سلامتی, کسٹمر اور کیا کہنا چاہیے سیلر کے رشتے میں سلامتی. اگر آپ یہ سلامتی والی زندگی نہیں چاہتے, اس کا نام اسلام ہے, تو نکلو یہاں سے, کوئی اور مذہب قبول کر لو, وہاں سب آزاد ہے. نکلے. تو پھر ایک دن چند لوگوں نے کہا بھائی موسیٰ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ نے کیا, اللہ نے کیا, اللہ نے کیا. تو ثبوت کیا کہ اللہ نے کیا؟ اگر 40 سال تک بادلوں نے سایہ کیا تو ہم کیسے مانیں کہ اللہ ہی نے کیا؟ یورپ میں کئی ملک ایسے ہیں, ہم 75 میں برطانیہ گئے تھے, 1975 میں. 4 مہینے میں ہم نے 3 مرتبہ سورج دیکھا, باقی بادل ہی بادل. ٹھنڈا ملک. یہ کہتے ہیں کہ یہ منہ سلوہ آسمان, پرندے آ جاتے ہیں, ہم کھا جاتے ہیں. اللہ کو کیا دکھا؟ یہ جو پتھر سے پانی نکلے تو نیچرل ہے, پتھر سے جھرنا نکلتا ہے. تو کیا کریں؟ حضرت موسیٰ سے کہو علیہ السلام, لن نؤمن لک, تم چاہے آسمان سے من و سلوہ کھلاؤ, پتھر سے جھرنا نکالو, کچھ بھی کہو, ہم آپ کے اللہ کو ماننے والے نہیں. حتیٰ نر اللہ جہرا, آنکھوں سے دیکھے. ہم غیب پر ایمان نہیں رکھتے, ہم تو وہ مانیں گے جو ہم دیکھتے ہیں. ہمارا غیب پر ایمان ہے. جو دکھائی نہ رہے خدا کیا, ان کو ایمان بالغیب نصیب نہیں. اب جن کو ایمان ہی نہ ہو غیب پر, ان سے اللہ کیا کام لے گا؟ کیونکہ ایمان کی پہلی سیڑھی الذین یؤمنون بالغیب. باقی آگے نماز, روزہ, زکوٰۃ سب آگے. جنت نہیں دیکھی مانتے ہیں, دوزخ نہیں دیکھی میں یہ کہتا ہوں جس نے 7 چیزوں کو مان لیا, خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھی, روزہ نہ رکھا, یقین کر لیا آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر قدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. اللہ میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, مانتا ہوں. میں نے موت کے بعد کی زندگی نہیں کی, مانتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کس مان آسمان سے ٹپکی ہے, کس نے لکھی, مانتا ہوں.
میں نے تیرے نبیوں کو نہیں دیکھا، میرا یقین ہے کہ تو نے ان کو نبوت دی۔ میں نے تیری کتاب کو نہیں دیکھا، تو نے میرے مقدمے میں کیا لکھا تھا، لیکن مانتا ہوں کہ میری زندگی میں وہی حالات آ رہے ہیں جو تو نے پہلے سے لکھ رکھے۔ آج تک میں نے کسی مردے سے بات نہیں کی مولا، مگر میں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اتنا ہی مان گیا، کتنا گناہ گار ہو اللہ اس کو جنت دے گا۔ ہمارے دین کی خوبی کیا ہے؟ ہدی للمتقین، راستہ کس کو ملے گا، ہدایت کس کو ملے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو نظر کے دھوکے سے نکل کر خبر میں قدم رکھے، اللہ کی بات، نبی کی بات نظر کے خلاف ہو، سود میں زندگی کا بننا نظر آئے، زکوٰۃ میں زندگی کے بگڑنا نظر آئے، نہیں، اللہ فرماتا ہے جس کا خلاصہ ہے، بھلے زکوٰۃ میں مال کم ہوتا نظر آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا، اور انٹرسٹ سے مال زیادہ ہوتا نظر آئے، میرا پروردگار کہتا ہے انٹرسٹ سے مال گھٹے، میں اپنے نظر کے دھوکے میں نہیں جاؤں گا۔ نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد صاحب کی خبر تھوڑی دھوکہ کھا سکتی ہے۔ ان کو یہی حال عیسائیوں کا، اپنی آنکھ سے دیکھا عیسیٰ پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہوئے، ابھی جھولی میں ہیں، بیوی مریم کو بیٹتے ہیں، یہ بغیر باپ کی اولاد کہاں سے لائے؟ بیوی مریم کو اللہ نے کہا تھا کتنوں کو جواب دو گی، کتنوں کو جواب دو گی، کتنوں کو مطمئن کرو گی؟ سب سے اچھا جواب خاموشی۔ کیا بھائی، ہم پر کوئی الزام رکھے، ارے آپ نے ایسا، آپ کے بارے میں ایسا، آپ کے بارے میں ایسا سنا، آپ نے جو سنا آپ کو مبارک، ہم کو خلاصہ کرنے کا وقت نہیں، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ تو کہا تھا جب قوم آئے تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے ہستے چپ رہنے کا روزہ رکھا، فلم اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اگر بہت کچھ ہے پوچھو بچے سے۔ فاشارت الیہ، جیسے جھولی کی طرف اشارہ کیا، قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کام تیرا ہے، وہ جواب کیسے دے گا؟ حضرت عیسیٰ ایک دن کے 1 گھنٹے کے تھے، بول اٹھے انی عبداللہ، میری ماں کے متعلق غلط گمان نہ کرنا، میں تو اللہ کا خاص بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں ایک اصول لے کر آیا ہوں، انجیل لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، اور تم کو پتہ ہوگا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے، کسی کو 100 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 800 سال میں نبوت ملی، ارے میں تو پاک بیٹا ہوں، ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آئے۔ وجعلنی مبارکا، تم مجھے منحوس سمجھتے ہو کیونکہ میری ماں کا نکاح ہوا؟ میں اتنا برکت والا ہوں، جس زمین پہ قدم رکھوں گا اللہ برکت ٹھہر دے۔ بہت کچھ دیکھا، حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے تھے، کہا اڑ گیا، کم بیچنے گا، مردوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اندھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑیوں پہ ہاتھ پھیر، سب اچھے ہو جاتے تھے، مگر پھر بھی ان کو ایمان بالغیب نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن کہنے لگے حل یستطیع، کیا عیسیٰ یہ ممکن ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور آسمان سے دسترخوان آوے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ کرتا ہے؟ بعد میں اس امت کا معاملہ کچھ اور ہے، یؤمنون غیب میں اس کا کمال ہی اور ہے۔ بی بی ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے کے انتقال پر
ہمیشہ کچھ غمگین رہتی تھی. اللہ کے نبی جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو دیکھتے کہ ماریا کچھ غم میں ہے. پوچھا ماریا میں جب بھی تمہارے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تم غم میں ڈوبی ہوئی ہو, بھئی کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا ننھا منا یاد آتا ہے, وہ قبر میں ہوگا, کیا گزر رہی ہوگی اس پر, کیا ہوتا ہوگا. اور حضور نے مسکرا کر کہا رے ماریا, جس بچے کے غم میں تم گھل رہی ہو وہ بچہ تو جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے اور تمہارا میرا انتظار کر رہا ہے. جن کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ بچے جنت کے دروازے, وہ تو جنتی ہے نا, تو جنت کے ہوں گے. تو اللہ کہے گا جاؤ جاؤ, ہمارے ماں باپ جب تک نہیں آئیں گے ہم تو جنت میں جانے والے نہیں. کسی نے اللہ کے نبی پوچھا کسی کو بھانج کون ہے؟ کہ وہ جس کو بچہ نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا بھانج وہ ہے جس نے اپنے ایک بچے کو بچپن میں اللہ کے حوالے نہیں کیا. بھانج وہ عورت نہیں ہے جو بچہ جنتی نہیں ہے. ارے بھانج تو وہ ہے جس نے ایک اپنا ایجنٹ جنت میں کیا. کہا اسے جنت کے باغوں میں کھیلا, اور تم چاہو تو میں دکھا کر سکتا ہوں, کھڑی ہو جائے. او صاحب دیکھو تو سی میرا لال, او جذبات میں کھڑی تو ہو گئی. حضور علیہ السلام نے تلقین کی ذرا سر اٹھاؤ, ایک عمل کرو جس عمل پر اللہ غیب کا ایک پردہ کھول دے اور تم کو اپنا بچہ نظر آ جائے. ارفع راسک, سر اٹھاؤ, نہیں اٹھاتی, سر اٹھاؤ, نہیں اٹھاتی. ارے ماریا دیکھنا نہیں ہے, سر اٹھاؤ. تیسری مرتبہ جب حضور نے اشارہ کیا تو بیوی ماریا کو لگا اب میں نہیں مانوں گی تو حضور کی نافرمانی ہو جائے گی. کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اور میں نے دیکھا برابر ہے نا. کیا مطلب؟ میں اپنے بیٹے کو جنت کے باغ میں کھیلتا ہوا دیکھوں پھر مانو ہاں 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 یا رسول اللہ آپ نے سچ کیا ہے. دیکھوں اور مانوں تو ایمان کہاں رہا. یا رسول اللہ میری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے, آپ کی خبر تھوڑی دھوکہ کھا سکتی ہے. یہ ایمان مل گئے. ہزاروں واقعات. ہمارے مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو ہم نے بھی اپنا ایک مشن کہ جہاں جہاں زلزلہ آئے تو وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو غلہ دیا جائے, کپڑا دیا جائے, کمبل دیا جائے. ہم اپنا سانا کانوائی لے کے ایک جگہ چلے, رکے, کہا یہاں سب ٹھیک ہو رہا ہے, آگے جاؤ, یہاں سب ہو رہا ہے, آپ جو سامان لے کر آئے ہیں آگے جاؤ. ہم آگے گئے تو آگے ہم نے دیکھا ایک سٹیج ہے اور سٹیج پہ باری باری ایک ایک کو بلایا جا رہا ہے, فلاں آ جاؤ, اتنی شکر لے لو یا چاول لے لو یا کپڑا لے لو, ایک پیکج ہو جا رہا ہے. دوسرا اس کے بعد ایک مسلم لڑکے کا نام لیا گیا, آ جاؤ اسماعیل جو بھی آ جاؤ. اب وہ آیا. مولانا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 11 سال کا ہوگا. اب ہم تو دور سے دیکھ رہے تھے نا, تو ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس کو کچھ کہا نہیں نہیں نہیں. اور اسٹیج پہ سے جمپ مار کے بھاگا دور. ان کا جلدی سے مجھے گاڑی دوڑاؤ. کیا معاملہ؟ ہم نے گاڑی دوڑائی,
وہ جا رہا تھا گاؤں، ہم نے پکڑا، بیٹے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تم نے وہ پیکیج کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کیا کہا تم نے نہ بولا؟ کہا چچا جان زلزلے میں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میں اکیلا بچ گیا ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے نام بتلایا کہ جہرام بولو تو پیکیج ملے گا، جہرام بولو پیکیج ملے گا۔ میں ڈر گیا، میں اس لیے خدا کہ وہ لوگ میرا ایمان لینا چاہتے۔ چچا میں سامان کے لیے ایمان نہیں بیچوں گا۔ یہ سعادت اللہ کے نبی کی امت کو ہی نصیب ہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ نے انتخاب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ان سے کام لینا کم اور دام لینا زیادہ، آخرت کا استحصال۔ عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا، کہا چلو اس سے کچھ بکریاں لے، بیٹے ایک بکری ہم کو دے دو، کہا میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، کہ ہم فقط تھوڑا مانگتے ہیں، ہم تو بکت مانگتے ہیں۔ تو کہا جب میں اس کا مالک نہیں ہوں تو نہ فقط دے سکتا نہ بکت دے سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ایک آدھ بکری، اور ہم تیرے کو شریک کریں گے نا، پیسہ بھی نہیں، اگر ایک آدھ بکری تیرے قافلے سے نکل گئی تو تیرے مالک کو کہاں پتہ چلے گا؟ وہ بچہ ایک دم غصہ ہو گیا، کہتا ہے این اللہ این اللہ، میرا مالک نہیں ہے تو کیا ہوا، اوپر والا مالک تو ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری خوبی اس امت کے نماز کی پابندی۔ کسی کو نماز کی یہ شکل نہیں ملی، کسی کو نماز کی پابندی کی سعادت نصیب نہیں کی۔ کسی امت میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے کہ آنکھ جاوے تو جاوے، جان جاوے تو جاوے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں کچھ پانی اتر آیا۔ اب حکیموں نے کہا بات آگے بگڑ سکتی ہے، آپ کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے، اس وقت تمہاری کنڈیشن یہ ہے، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ علاج کے دوران آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، آپ کی آنکھوں میں سٹریس آ جائے، میرا علاج بیکار جائے۔ تو کہا ایسا کرو، کچھ دن جب تک تمہاری آنکھیں اچھی نہ ہو جائے لکڑی پہ سجدہ کر، جائز ہے، لیٹے لیٹے نماز جائز ہے بھائی، آدمی لیٹے لیٹے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آخری شکل یہ ہے بھائی میرے ہاتھ پر باندھ دو نظر، پھر سورت پڑھے، رکوع کرے اشارے سے، پھر قوما کرے، پھر اشارے سے سجدہ کرے، جلسہ کرے، اور پھر سلام کرے، گنجائش ہے۔ میں تو ایک بھی سجدہ ایسا نہیں کروں گا، یہ تو میری نماز چھوٹ جائے گی۔ صحابہ نے کہا عباس کے بیٹے، شریعت نے جو سہولت دی ہے اس کا فائدہ اٹھا لو، جائز ہے۔ نہیں، میں ایک بھی نماز سے نہیں پڑھوں گا،
مجھے اللہ کا کلام یاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے حکم کو توڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی میں انتشار پیدا کر دوں گا، جو میرے احکام کو توڑ کر نبی کی سنت کی نہیں چھوڑ گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ یہ ذرا زیادہ کی تھی، گنجائش تھی عظیم، قیامت میں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ پھر وہ دیکھے گا ایک میدان ہے، کچھ لوگوں کی آواز آ رہی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، کہا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، وقت کنت بصیرا، میں تو بڑی تیز نگاہ رکھنے والا تھا، کہاں گئی میری آنکھیں؟ تو اللہ فرمائے گا قد اتت کا آیاتنا، میرا پیغام، میری نصیحتیں، میرے وعدے سب تیرے کان تک پہنچ چکے۔ ذکر کا کیا فائدہ، نماز کا کیا فائدہ، روزے کا کیا فائدہ، خدا کے حکم توڑنے کے آنسو۔ قد اتت کا آیاتنا، انبیاء آئے تھے، قرآن آیا تھا، علماء آئے تھے، فنسیتھا، لیکن میری بات کو تو انہوں نے ہوتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جب بھی کوئی عالم ہو، اللہ والا کوئی بات کرے تو اپنے دل سے خطاب کرنا، زبان اس کی ہے، بات اللہ کی ہے۔ یہ استحضار ہوگا۔ اگر مولوی صاحب نے کہا، وہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، وہ مولانا آئے تھے، یہ خیال دل سے نکال دو کہ مولانا آئے تھے، یہ خیال دل میں لاؤ کہ کلام اللہ کا ہے، اللہ بلوا رہا ہے۔ نعوذ باللہ یہ ممکن تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی شکل میں آئے اور وہ کچھ کہیں تو ہم مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو کیا ایک عالم کی زبان سے کلام نکلنا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ تیرے سامنے دین کی بات آ چکی تھی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاق کی، فنسیتھا، تو نے اسے اگنور کیا۔ یہ تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، تقریر کرتے رہتے ہیں، سننا سب کی، کرنا من کی۔ کذالک الیوم تنسیٰ، دنیا میں اللہ کے دین کی مجلس میں تو نے مجھے نظر انداز کیا، تو نے میری بات کو نظر انداز کیا، آج میں تیری ذات کو نظر انداز کرتا ہوں، تیری بات نہیں مانتا، نہیں بنوائی آنکھیں، نابینا ہو گئے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو باہر نکل جاتے تھے، مسجد قریب تھی، جیسے باہر نکلتے اللہ آنکھوں کی بینائی لوٹا دیتا۔ جب تک مسجد میں رہتے، گھر نہ لوٹتے، آنکھوں کی بینائی قائم رہتی، یا گھر میں داخل ہوئے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ گویا اللہ نے پیغام دیا، میرے بندے تو نے نماز کی خاطر آنکھیں قربان کی، اب میں تجھے نماز کی خاطر اس وقت تک آنکھیں دیتا ہوں۔ غیرت، ایمانی غیرت ان بچوں کے اندر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں گھماسان لڑائی تھی، اور اب میں بھی ریڈی تھا۔ میں نے سوچا میرے آزو بازو کوئی مضبوط آدمی ہو تو آفینس ڈیفینس میں مزہ آئے، کہ کہیں میں کسی وار کروں کہ پیچھے سے مجھ پر وار نہ کرے۔ تو میں نے آزو بازو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، دو کم سن لڑکے،
کہا کیا بنے گا؟ ابھی میں کچھ سوچوں اس کے پہلے ایک لڑکے نے کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا بیٹے تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ کہا امی ہمیشہ کہا کرتی تھی میرے بیٹو اپنے نبی کا ایک دشمن ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ میں تو چچا اس نیت سے نکلا ہوں یا تو اللہ کے نبی کا دشمن زندہ رہے یا میں زندہ رہوں۔ ہے کتاب میں، ادھر منہ پھیرا بھائی تم اس میں بھی ہوئی۔ دونوں کے جذبات دیکھ کر احتجاج نہیں، ہمارے نبی کے بارے میں یوں کہا فیصلہ، کیا بھائی پروٹیسٹ نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں دیتے ہیں نا، کیا دیتے ہیں حکومت کو؟ کوئی پرچہ دیتے ہیں، میمورینڈم۔ کیا میمورینڈم؟ کوئی میمورینڈم نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی پیشن، بس غلط و غلط، بات ختم ہو گئی۔ میں کہا دیکھو بیٹو تمہارا شکار وہ دیکھو گھوڑے پہ بیٹھا نا وہ ہے، بھائی جلدی چلو جلدی چلو۔ موقع سے چلا گیا، دونوں بھاگے۔ اب سوچا کہ کس کو ماریں؟ اگر ہم نے ابو جہل پر وار کیا وہ گھوڑے کو بھگا لے گا، اور اگر گھوڑے پہ وار کیا تو ابو جہل کود پڑے گا۔ کہا ایسا کرو، ایسی سیٹنگ کرو، آپ گھوڑے پہ وار کرو، میں اوپر بیٹھے گدھے پہ وار کرو۔ ایمان ایک قوت ہے جو انسان کو فراست دیتا ہے کیسے پلان کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نے فرمایا اتقوا فراست المومنین، مومن کی دور اندیشی بسی سے ڈرو، وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِعَيْنِ اللَّهِ وَنُورِ اللَّهِ۔ اب دونوں نے وار کیا، ابو جہل بھی گرا، گھوڑا بھی گرا۔ اکرمہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ سردار، کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے قریب بھی جاتا، یہ دو بچوں نے مارا۔ اس نے بھی غصے میں آ کر وار کیا۔ یہ دونوں کے نام تھے معاذ اور معوذ، نام ہے ان کے تاریخ میں، ایسا نہیں دو لڑکے، تاریخ ہے، افرا کے بیٹے۔ تو ایسا وار کیا غصے میں کہ صاحب یہ ہاتھ پہ کیا، لیکن وار کچھ ایسا ادھورا تھا کہ ہڈی کٹ گئی، کہ بغل چمڑی رہ گئی، مگر خون بہ رہا ہے۔ اپنے مشن یہ کرنا ہے، اس خون کے بہنے نے اس کو اپنے عمر کتنی، ارے زیادہ سے زیادہ 12 سال، بھلے ہاتھ کٹا، پھر بھی وہ، پھر اس نے دیکھا کہ بھائی یہ ہاتھ تو بیکار ہو گیا، کہیں اس ہاتھ کی فکر میں میرا عزم بیکار نہ ہو جائے۔ اس ہاتھ کے فراق میں اس نے ہاتھ زمین پہ رکھا، اس پہ پیر رکھ کے جھٹکا دیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، میدان جا کے شہید ہو گیا۔ عجیب و غریب بات ہے قربانی کی، عجیب و غریب بات۔ یہ امت ایک مثالی امت تھی، اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس امت کو کام لینا زیادہ کم اور دام دینا زیادہ، اور ابھی دین کی محنت سے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ ابھی جو دنیا میں دین کی محنت ہو رہی ہے، اور جن جن لوگوں سے اللہ کام لے رہا ہے، تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس امت کے بارے میں طے کیا کام لینا کم، دام دینا زیادہ۔ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم، ان کا ایک گھوڑا گاڑی والا تھا، وہ روزانہ جامعہ ملیہ سے ان کو گھر لے جاتا تھا،
تبلیغ میں لگا ہوا، سیدھا سادہ گھوڑا گاڑی، کوئی مقرر نہیں. ایک دن کہتا ہے ارے صدر صاحب آپ وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو نہیں جانتے؟ کہا کون؟ ارے آپ ایسے کیسے، اتنے بڑے آدمی کو نہیں جانتے؟ کہا کون ہے وہ؟ ارے آپ کو پتہ نہیں، نظام کے راستے پہ جاتے ہیں نا تو وہاں ایک بنگلے والی مسجد آتی ہے، وہ بہت کام ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، جمعرات کو مجلس رکھتی ہے. اچھا بھائی مجھے لے جائیے. وہ لے گئے، ملاقات کرائی، لوگوں نے کہا ہندوستان کے صدر لگے کام میں، لگے. یہاں تک کہ اللہ نے انگلینڈ میں پہلا گشت ان کے ہاتھ سے کرا. ایک گھوڑا گاڑی والا سبب بنا برطانیہ میں خدا کی بات پہنچانے کا. ایک تھائی لینڈ کا باشندہ دہلی ایئرپورٹ پہ آیا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کسی رکشہ والے ٹیکسی والے کو پکڑے، اس کو ذرا خطرہ تھا، سنا تھا. تو اس نے سوچا کسی مسلمان کو پکڑو، کوئی داڑھی والا، اس کو کہوں بھائی مجھے کسی ہوٹل میں لے جائے، وہاں جہاں کھانا پینا ہو. وہ انتظار کرتا رہا، اتنے میں ایک داڑھی والا کلی کو اس نے دیکھ لیا. السلام علیکم. کہاں؟ بینکاک، تھائی لینڈ. اشارے سے کہا رکشہ میں بیٹھو. رکشہ بلایا، بٹھا دیا. اب راستے میں پوچھتا ہے بھائی کوئی اندازہ تو لگاؤ، وہ کتنی رقم لگے گی، وہ کھانے کا کیا ہوگا، کچھ اندازہ بتلا. کلی نے کہا فری. وہ سوچنے لگا کہ ہندوستان میں ایسے بھی ہوٹلیں ہیں جہاں کھانا سونا فری. وہ سیدھا لے گیا بنگلے والی مسجد نظام الدین، انٹرنیشنل ہوٹل، جہاں کھانا بھی فری سونا بھی فری. کہا بھائی یہ کچھ تھائی لینڈ سے آیا ہے، اس کو ذرا سنبھالو. اور کلی کو یقین تھا کہ میں نے یہاں تک پہنچا دیا، اب آگے کوئی اس کو سنبھال لے گا. آدھی رات کو بھائی اس کو کھانا بانا کھلایا، سونے کا انتظام کیا. صبح اٹھا، نماز بھی پڑھ لی، ساتھ ساتھ سب بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھ گیا. مولانا عمر صاحب کا بیان شروع ہوا اردو میں. اب یہ ذرا بیزارگی محسوس کرنے لگا، بیزارگی. ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، آگے کیا ہوگا. تو کسی نے کہا بھائی بیان ہو رہا ہے، تو ادھر ادھر دیکھتے ہو. تو اس نے اشارت کہا میں تو نہیں سمجھتا. کہاں سے آئے ہو؟ کہا تھائی لینڈ سے. دیکھو تھائی لینڈ کی جماعت بھی آئی سر، جاؤ بھائی ان کو وہاں بٹھا دو. وہاں کوئی تھائی لینڈ کے لوگ بیٹھے تھے. اب ترجمہ ہونے لگا. ارے صاحب اس کی تو کلی کھل گئی، تھائی لینڈ والے مل گئے. اب سب ترجمہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب کا حکمت ترجمہ. وہ تو سب اچھل پڑا، واہ واہ کہاں آ گیا، دنیا کا سامان بھی فری، آخرت کا سامان بھی فری. دعا ہو گئی، ختم ہوا. انہوں نے پوچھا اپنی زبان میں کہاں سے آئے ہو؟ کہا بینکاک سے. کیوں آئے ہو؟ ایک بزنس ہے. تو وہ تو ہمارے والے تو کوشش کرتے ہیں کہ ذرا انگلی مل گئی تھوڑا ہاتھ بھی پکڑ لو یار. کہا ایک دو تین دن رہو نا، اچھا لگے گا، ہم بھی ہیں تھائی لینڈ والے. کہاں بھٹکو گے تم؟ اس کو لالچ لگی کہ جب اپنی زبان والے مل گئے آگے کا مسئلہ حل ہو. وہ تو بھائی کلی ان کے حوالے کر کے چلا گیا. شاید 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ کلی واپس آیا. اس نے دیکھا کہ کوئی جانی پہچانی شکل ہے مگر صورت بدلی ہوئی ہے. یاد آیا کہ ہو یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں
ایئرپورٹ سے اٹھا کر لایا تھا. پوچھا کہ تم وہی ہو؟ کہا میں وہی ہوں. کہا میں تو 4 مہینے لگ رہا ہوں. تو فوراً کولی کی زبان سے نکلا تو آپ کے بزنس کا کیا؟ مسجد میں بات نہیں کرتے؟ چلو ہوٹل میں بزنس کی بات مسجد نہیں کرتے. کچھ باتیں دین کی برکت سے، صحبت کی برکت سے اللہ ایسی پہنچا دیتا ہے کہ جو جانکاروں تک نہیں پہنچتی. ہم ایک فلم اداکارہ کے گھر 1983 میں بیان کرنے گئے. وہاں نہایت خوبصورت، مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے ایسا جوان بیٹھا تھا. میرا استقبال کیا، مجھے کہا آپ کو ٹھنڈا پلاؤں گرم پلاؤں؟ تو میں نے کہا آپ تو ایسی بات کرتے ہیں جیسے آپ اس گھر کے مالک ہوں. میں ان کو ایک عالم سمجھتا تھا. وہ اندر گئے تو میں نے ساتھی کو پوچھا کہ آپ ان کو کیوں لائے؟ یہ مولوی صاحب کی موجودگی میں میں کیا بیان کروں گا؟ ارے یہ تو گھر کے مالک ہیں، جن کے گھر میں آپ بیان کرنے آئے ہیں انہی کے فرض نہیں. ماشاء اللہ، ماں ناچنے والی، بیٹا اللہ والا. آئے تو میں پوچھ لیا آپ کا نام؟ کہا التمش. کیا کرتے ہو؟ کہا لا ہے، وکیل ہوں میں. سول کرتے ہو کرمنل کرتے ہو؟ کہا دونوں کرتا ہوں. اب وہ کبھی کبھی ہم جذبات میں آ جاتے ہیں اور ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو سامنے والی کی توہین بھی ہوتی ہے. تو میری زبان سے نکلا آپ اس لائن میں کیسے آ گئے؟ اشارہ کیا تھا؟ ماں تمہاری ناچنے والی، تم یہاں کہتے یہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اشارہ تھا. تو اس نے کہا کہ جمعہ کے دن میرا معمول ہے، میں جمعہ پڑھے بغیر کام پر نہیں جاتا، اور جمعہ میں اعلان ہوتا ہے آج بھائی ہفتہ واری گشت ہے، مغرب کے بعد بیان ہوگا، آ جاتا ہوں. تو کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے نا جمعہ کے بارے میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرْ فِي الْأَرْضِ. وہی جمعہ کے دن اتنا کرنا کہ جمعہ کے پڑھے بغیر دندے بنائے. ہم پڑھتے ہیں نا. اب اس کو طلب تھی تو اللہ نے اس آیت کا مطلب اس کو سمجھا دیا. تو کہا کہ بھائی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. میں نے امی کو کہا کہ امی اچھی کتاب ہے، فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، میں لے آتا ہوں. ہم تو اکیلے ہیں، امی پڑھا کرنا، سنایا کرنا. الحمدللہ جب سے امی نے گھر میں تعلیم شروع کی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بدل دی. چلو گھر کی تعلیم کے بارے میں اور ایک بات کہہ دیں، مزہ آئے گا. ہمارے حافظ پٹیل پورے یورپ کے امیر، انہوں نے کہا ولی بھائی میں فخر کی بات نہیں کرتا، یہ میرا کمال نہیں ہے، اس محنت کا کمال ہے جو حضور ہم کو دے کے گئے ہیں. بانڈرا کے علاقے میں جہاں اکثر انڈسٹری کے لوگ رہا کرتے ہیں، انڈسٹری کے، وہاں عورتوں میرا بیان ہو. میں نے کہا بہنوں میرے 1 گھنٹے کے بیان سے بات بننے والی نہیں ہے، یہ تو انکریجر ہے، یہ تو سٹارٹر ہے. اصل تو فضائل اعمال کی کتاب ملتی ہے، تم اس کو لاؤ پڑھو. وہ تو چلے گئے. پوچھا بڑے میاں کون ہے؟ کہ یورپ کے امیر ہیں. وہ فضائل ہاں بہن یہ مسجد کی بازو میں دکان ہے ملتی ہے. وہ بیچاری لے گئی، اردو جانتی تھی. شوہر کو کہا دیکھو بھائی ہم نے تو ناچنے گانے میں زندگی گنوا دی. ایک کتاب ہے اللہ رسول کی بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ گھر پر ہوں، آپ باہر نہ ہوں تو میں 5 منٹ پڑھوں گی، آپ ذرا مجھے وقت دے دیں. آپ باہر ہیں تو کوئی شکایت.
چلیے صاحب گھر میں تعلیم شروع ہوئی. ایک دن ایک حدیث آئی, جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے اللہ اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنائے گا. اس نے 2-3 مرتبہ حدیث پڑھی, شوہر کی طرف دیکھا, کتنی اچھی حدیث, دیکھو تو صحیح, بچہ قرآن پر عمل کرے اور ماں باپ کو نور کا تاج ہے. تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں. اس نے برجستہ کہہ دیا, تجھے جو کرنا ہو کر, میں سپورٹ بھی نہیں کروں گا, رکاوٹ مجھے اس نے انوالو نہیں کرنا. اس نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. تو مقامی لوگوں نے کہا بہن آپ مدرسے میں ضرور داخل کیجیے, مگر ایسے مدرسے کا انتخاب کیے جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو, جہاں کھانا بھی کھلایا جائے اور بھوک بھی پیدا کی جائے. تبلیغی کام کھانا کھلانے کا نہیں ہے, بھوک پیدا کرنے کا ہے. ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, ہم قرآن نہیں جانتے, ہم حدیث, ہم موٹی موٹی نہیں جانتے, ہم تو خالی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی گھر جاوے تو اس کو لگے بھائی دین ضروری ہے. تو صاحب وہ تو پوچھا تو بولا انہی بزرگ کا مدرسہ یہاں گجرات میں ہے. اللہ کی بندی پہنچ گئی کسی طرح, مدرسہ والوں کو صاف کہہ دیا بھائی دیکھو میں تو ناچنے والے گانے والی کی بیوی ہوں, میرا بیٹا, میں نے حدیث سنی تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی حافظ بناؤں. کہا ٹھیک ہے لے لیا. 2-2, 3-3, 4-4 مہینے کو آتی رہے. وہ گزرتا رہا 3 سال پورے ہو گئے. شعبان کا مہینہ آیا تو کہا بہن آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا ہے, اور شعبان کی آخری دنوں میں جلسہ بھی ہے, تمہارے شوہر نہیں آتے. ارے ان کو تو کچھ پڑھی نہیں ہے, کم از کم ایسا کرو 1 دن کے لیے راضی ہے, 1 دن کے لیے. اس کو کہو نا بھائی اپنا بیٹا حافظ ہو گیا. اس کو تعجب لگا کہ کیسے ممکن ہے, وہ راضی ہو گیا. اب جلسے میں سب بچے قرآن پڑھتے ہیں نا بھائی, اس کی بھی باری تھی. اب یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ اللہ اکبر چیخ رہے, اللہ اکبر. اب یہ بیچارہ رو رہا ہے, یا اللہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں تو کوئلہ ہوں اور دین کی محنت کی برکت سے اور تعلیم کی برکت سے اللہ نے مجھ جیسے کوئلے کے گھر میں ہیرا پیدا کر دیا. ایک عمل ہے گھر کی تعلیم کا, ہزاروں خاندان ہیں بچھڑے ہوئے بگڑے ہوئے. ایک سنت گھر میں 5 منٹ اللہ کی بات ہو, اس کے نبی کی بات ہو. جس گھر میں بینگن, ٹماٹر, مرچی, فلاں 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 سب کی بات ہوتی ہے, سینچری مارنے والی کی بات ہوتی ہے اور ناچنے والی کی بات ہوتی ہے. جس نے ڈبل سینچری ماری اس کا بھی گھر میں ذکر, جو ناچی اس کا بھی ذکر. تو جس نے ہماری آخرت کی فکر کی وہ نبی کا ذکر کیوں نہیں؟ ایک سنت ہے. تو میرے دینی بھائیوں کئی واقعات ہیں ایسے. تھوڑا کام, ہمارے ایک ایوب بھائی ہے, انتقال کر گئے, اندھیری میں رہنے والے. انہوں نے مجھے اپنی کارگزاری سنائی اور میری عقل حیران ہے. کہا شولہ پور میں اجتماع تھا اور ہم 10 دن پہلے پڑاؤ ڈال دیے. تو کہا میں بمبئی والا, تو لوگوں کو ذرا رغبت تھی کہ بھائی کوئی کام کے آدمی سے ان کی ملاقات کرو. کہا ایوب بھائی یہاں ایک شراب کی دکان ہے, اس کے 4-5 شراب کے ٹھیکے ہیں, ہمت کرو تو ملاقات کر لیں اس سے. کہا چلو. وہ مجھے لے کے گئے. کہا یہ بمبئی سے آئے ہیں, شراب کی دکان تھی, یہ بمبئی سے آئے ہیں. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا ایوب. تو اس نے کہا میرا بھی نام ایوب ہے. میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں تو فٹر ہوں. کیا نوکری کے لیے آئے ہو؟ میں نے لمبی چوڑی اللہ کی بات, نبی کی بات, نماز روزہ کچھ نہیں, ڈائریکٹ میں تو آپ کو لینے آیا ہوں.
اس شراب کی دکان والے کا، کہاں لے جاؤ گے بھائی، دکان چھوڑ کر کہاں آؤں؟ کہا ایوب بھائی آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا، اور کلمے والا جانتا ہے کہ زندگی بعد ایک زندگی ہے، مانتے ہو؟ ہاں ہاں، وہ تو اپن کو ماننا پڑے. تو اس کے بارے میں معلوم آپ کو شولاپور میں جلسہ ہونے والا ہے، تو آج ذرا تھوڑا سا وقت نکال کے، ہمارے بڑے مولانا آنے والے ہیں پونا سے. چلو ٹھیک ہے، آ جاؤں گا. وہ کسی کو لگا دیا اس کو لے کر. تو پھر جب میں نے یہ کہا کہ کہاں لے جاؤ گے، تو کہا اس کے لیے. تو اس نے ایک جملہ کہا، ایوب بھائی بمبئی سے آپ یہاں تک آئے ہو مجھے لینے کے لیے؟ دیکھو نا، وہ رونے لگا، کہا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے. کہنے لگا ایوب بھائی یہ تم جیسے لباس والے، سمجھ گئے، برسوں سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، جو آیا چندہ لینے آیا، مجھے کوئی لینے نہیں آیا. جس نے نظر ڈالی میرے جیب پر، تم پہلے آدمی ہو جس کی نظر میرے دل پہ پڑی. آؤں گا میں. گیا، 6 دن پروگرام ہوئے، توبہ کی، ساری دکانیں بند ہو گئی. اب یہ شراب کی دکانوں کا بند ہونا، اس کا نقصان کس کو زیادہ ہوا؟ بولو بولو، بول دوں میں؟ ڈپارٹمنٹ کو. سمجھے اشارہ؟ شراب کی دکانیں بند ہوئی، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ڈپارٹمنٹ کو. تو کچھ روز بعد وہاں کے پولیس کمشنر نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا سر وہ ایوب نے دکانیں بند کر دی. ایسا کیسا؟ سنا کوئی ایوب بمبئی سے آیا تھا، ان کو پکڑ کے لے گیا. کیا واقعی؟ ہاں سر. تو اس کو بھی لالچ لگی کہ ایسا کون سا آدمی آیا جس نے وہ 6 دکانیں بند کروا دی. تو کہا ہم کو اس سے ملنا ہے. کہا میں ایک رہبر کے ساتھ گیا. جب اس نے سوچا نہیں اس آدمی نے 6 دکانیں بند کروا دی، تو کے سامنے ایک پرسیپشن تھا، وہ دکھنے میں کیسا ہوگا، ہاں اتنی بڑی پگڑی ہوگی اور ایسا اس کا ویژن ہوگا. میں تو کندھے پہ میلا رومال اور ترچھی ٹوپی رکھ کے گیا. آپ ایوب آئے ہیں؟ بھائی جب ہم کہیں فلاں نے یہ کارنامہ کیا تو کرنے والے کے مطابق ایک ویژن ہوتا ہے نا، یہ دکھنے میں ایسے ہوں گے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اور کوئی. آپ ایوب بھائی ہیں؟ کہاں؟ بیٹھو بیٹھو، ہم کو ایک خبر ملی ہے کہ بھائی وہ ایوب نے 6 دکانیں بند کر دی. ہمارے پاس یہ محکمہ ہے نا، اس کا کام ہی کرائم کو روکنا، اور ہم کو اس کے لیے اتھارٹی ہے. جیل میں ڈال دو، ہارڈ روم، الٹا لٹکاؤ، مارو 3rd ڈگری، اور کچھ نہیں تو بندوق کی گولی بھی ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہم کرائم بند نہ کر سکے. تمہارے پاس کیا؟ تو میں نے برجستہ کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مرحوم ایوب. سر برائی، کرائم بندوق کی گولی سے ہی بند ہوتا، یہ تو محمد صاحب کی دعوت والی گولی سے بند ہوتا ہے. آپ جن سے نفرت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم ان سے محبت کا سماج اگر ان شرابیوں کو، زانیوں کو دور رکھ کے یہ میسج دیتا ہے تم ہمارے قریب نہیں، آپ سوٹائی کے 3rd کلاس لوگ ہیں. ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ آپ باہر سے بھلے 3rd کلاس لو، لیکن کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے
آپ سماج کے فرسٹ کلاس لوگ ہیں، آپ ہم کو گلے لگاتے. دیکھو دائی میں اور عابد میں فرق ہوتا ہے. دائی بنو گے نا تو لوگوں کی برائی میں اچھا دیکھنا نصیب ہوگا. اگر عابد بن کے رہو گے یہ گنڈے، یہ گانے والے، یہ فلاں. لیکن جب دائی بنو گے تو کہو گے یہ تو میلا کپڑا ہے، میرے کام کا ہے یار، آپ میرے دھوبی گھر میں لاؤ. آپ کو یہ بات پٹے نہ پٹے، میں کہتا ہوں جب تک آپ ڈور ٹو ڈور عوام کو برائی کی برائی بتلاتے نہیں، عوام کو پتہ نہیں گانا باجا سننا کیا ہے، ٹی وی پہ ڈانس دیکھنا کیا ہے، فلاں کرنا کیا ہے، شراب پینا کیا ہے، جب تک آپ ان کو یہ میسج نہیں دیتے آپ کو ان کو کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کو حق ہے، ہم کو حق ہے. ہم ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی شراب بری چیز ہے، ایسا مت کرو. سن لو، جب تک بات نہ پہنچے، برائی کی برائی ایکسپوز نہ ہو، تب تک ہم کو بروں کو کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں ہے. اور چلتے چلتے ایک بات کہہ لوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گندے نالے سے گزر رہے تھے، بدبو. کہا بیٹے یہ پانی حضرت بڑا گندا نالا ہے، پی سکتے ہیں؟ نہیں سکتے. کپڑے دھوئیں گے؟ کہا نہیں. نہائیں گے؟ نہیں حضرت. نکما ہے. کہا بیٹو یہ پانی بھلے نکما ہے لیکن ایک کام تو آ سکتا ہے. کہ حضرت وہ کیا؟ آپ پی نہیں سکتے، آپ کپڑے دھو نہیں سکتے، آپ نہا نہیں سکتے، لیکن جب آگ لگے تو ایک گندا پانی بھی آگ بجھا سکتا ہے نا. یہ سماج کے گندے لوگ جیسے بھی ہو، ڈانس کرتے ہیں، سنیما، جو بھی کتنے بھی گندے ہوں، اگر آپ ان کو دین کے کام میں لگائیں گے اللہ انہی گندے لوگوں سے ہزاروں کو بندہ بنا دے گا. تو کا سر برائی کا سد باب قانون سے نہیں ہوتا، صرف شفقت سے ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، تم جن کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے منہ میں اس کے لقمہ دیتے ہیں. ارے بھائی تو کیسا بھی میرا بھائی ہے، یار کیا چکر میں ہے تو یار. میں نے کہا یہ برائی بندوق کی گولی سے نہیں، دو جہان کے سردار سر آسن کی دعوت اور محبت والی گولی. آپ کا ارادہ کافیہ کیا؟ الحمدللہ آپ کے پاس واقعات نہ پہنچتے ہوں. اس وقت جو دنیا میں خیر پھیل رہی ہے وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لوگوں سے پھیل رہی ہے. ٹوٹے پھوٹے لوگ. اور بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ محنت جس کو ہم کریں گے، کیا کریں گے، سب کو بتلائیں گے. دیکھو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یہ دونوں الگ چیزیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اعلان ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ دعوت ہے، گواہی ہے. اب ہوا میں کس کو کہیں گے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. کس کے سامنے گواہی دیتے ہو؟ گواہی ہوا میں نہیں جاتی. لا الہ الا اللہ یہ اعلان ہے، اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی معبود ہے. اور نبی کی زندگی انسانی زندگی. جس کے پاس نبی کی زندگی نہیں اس کے پاس انسانی زندگی نہیں. تو جو لوگ گھر گھر پھر کے اپنوں میں غیروں میں یہ دعوت دیں گے اللہ ہی معبود ہے، انسان کو زیب دینے والی زندگی صرف نبی کی ڈبل سینچری مارنے والے یا سینما ڈانس کرنے والے یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں. ارے ان کا تو سوسائٹی میں بھی کوئی کنٹریبیوشن. جج کارڈیو نے
جب ایک شخص کے متعلق طے ہوا اس کو بھارت رتن دیں، ڈنگے ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے بھائی؟ صرف 2 سینچری مارنے سے آدمی بھارت رتن بن جاتا ہے؟ تمہارے اس ٹائٹل کوئی ویلیو نہیں، اب تو ہر کسی کو دیتے کیا کنٹریبیوشن. تو جو گواہی دیتا پھرے گا، دین کی محنت کرے گا، گشتوں میں شامل ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے، قیامت میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ قوم نوح سے پوچھے گا بھائی تم کیوں ایسے رہے؟ الم یاتکم نذیر، کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. اللہ قوم حضرت نوح سے پوچھے گا بھائی کیا ہے؟ ان کی ہلاکت کا الزام یہ آپ پر دے رہے ہیں، اپنے پیغام نہیں پہنچایا، یہ اپنی بربادی جہنم ہونے کی ذمہ داری آپ پر رکھ رہے ہیں. کیا صبر ہے آپ کے پاس؟ حضرت نوح کہیں گے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو رات کو بھی تبلیغ کی، میں تو دن کو بھی تبلیغ کی. اگلے نبیوں نے دن کو تبلیغ کی ہوگی، میں تو رات کو بھی تبلیغ. مگر اللہ جتنی میری محنت بڑھتی تھی ان کے دل میں میری نفرت بڑھتی. پٹی باندھتے تھے، انگلیاں ڈالتے تھے. ہر نبی سے پوچھا جائے گا، حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی امی وإلہین، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ حضرت عیسیٰ کہا سبحانک، اور ان کے ہر بال کے سوراخ سے خون بہنے نکلے گا. کہیں گے اللہ مجھے زیب نہیں دیتا، میں وہ کہوں جو تو نے نہیں کہا. ان کنت قلتہ فقط علمتا، اگر میں نے ایسا کہا تو تو جانتا ہے. سب نبی کہیں گے پیغام پہنچایا، قومیں کہیں کہ پیغام نہیں پہنچایا. تو اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا پروف ہے تم نے پیغام پہنچایا؟ کوئی گواہ ہے تمہارا؟ اتنی ساری قوم نہ بولتی ہے، 1 لاکھ نہ بولتے ہیں 50، اور تم کہتے ہو ہم نے پیغام پہنچایا. تمام نبی کی حالت بڑی سسپینس میں ہو جائے گی. کیا کریں کیا کریں؟ کیا ہوگا اس وقت؟ تمام نبیوں کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہوگی کہ آج اگر ہمارا چھٹکارا ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ہوگا. ہم نبی کے سولیسیٹر ہے. قرآن میں صاف لکھا ہے، قرآن امتا وسطل لتکونوا شہداء علی الناس، تم کو ہم نے نبیوں کی فیور میں بے ایمان کے خلاف گواہ بنا ہے، تم نبیوں کے سولیسیٹر ہو. تمہارا ایک مقام ہے. تم دوسروں کی پناہ تلاش کرتے ہو جبکہ نبی تمہاری پناہ تلاش کریں گے. اپنے کو کہتے ہو اتنا ڈگنیفائی کہ اتنا ذلیل کرتے ہو. تم کو نبی کا سولیسیٹر بنایا ہم نے. تمام نبیوں کی نگاہیں اس امت پر ہوں گی. ہاں مگر کون؟ وہ جنہوں نے اپنی زندگی سے ثبوت دیا ہوگا ہم نبی کے امتی ہیں، نام لے کر نہیں کام سے. ہماری تو حالت یہ ہوگی ہم کو خود کو ارے بھائی میری ماں آپ اللہ کو بول دینا کہ میں، یہ گواہی کون دے گا؟ جس کی زندگی گواہی دے رہی ہوگی. ہماری زندگی دیکھو، ہمارے معاملات دیکھو. ارے ہم نے تو ہمارے روحوں سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے معاملات سے گواہی دی. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی. تو اللہ ایسے لوگوں کو کہے گا آؤ، آج نبی تمہارے منتظر ہیں، نبی محتاج ہیں، نبی پریشان ہیں. ارے کھڑے ہو جاؤ نبی کی امتیوں، گواہی دے دو تاکہ نبیوں کا چھٹکارا ہو جائے. لِتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پھر ہم میں کے وہ لوگ جنہوں نے گواہی دے گی دین کی محنت کے ذریعے سے، وہ کہیں گے اللہ ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں.
ہم گواہیں کہ نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا. وہ قومیں بھڑک جائے گی, تم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا, ہماری کیسے گواہی دیتے؟ تم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں دیکھا, تو ہمارے نبی کے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ تو ہم نبی کو دیکھیں گے. یا رسول اللہ, ہم نے گواہی دے دی, انبیاء نے پیغام پہنچایا کہ بے ایمان الزام رکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی گواہی دیجیے نا, کس بیس پر ہم گواہی دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ تو نے ایک کتاب نازل کی تھی, اس کتاب میں لکھا تھا انا ارسلنا نوحا الی قومی, اے میرے پروردگار میرے امتی نے تیری کتاب پڑھی, اس کتاب میں لکھا تھا نبیوں نے پیغام پہنچایا, اور نبی کی گواہی پر اللہ ہماری گواہی قبول کرے. یہ عزت ہمیں اللہ نے دی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت عمر توریت کے کچھ پرچے لے کر آئے. حضرت عمر توریت کے کچھ پرچے لے کر آئے اور پڑھنے لگے, اللہ کے نبی مجھے توریت کے اور وہ پڑھنے لگے, اللہ کے نبی کے تیور بدل رہے ہیں. ایک ساتھی نے اشارہ کیا, دیکھو نبی کے تیور. اللہ کے نبی نے کہا تم مجھے توریت سنا رہے ہو, کیا میں جو کتاب لایا ہوں کافی نہیں ہے کہ اب تم توریت کے اندر بھلائی تلاش کر رہے ہو؟ خدا کی قسم آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے وہ اپنی کتاب پر عمل کرتے, گمراہ ہو جاتے اگر میری اتباع نہ کرتے. تو جب ہمیں عیسیٰ موسیٰ کے ماننے کی کتاب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں, تو عیسیٰ موسیٰ کے ماننے والوں کی نقل کرنے کی اجازت کیسے ہوتی؟ ان تطیعوا, ایمان والو, ان تطیعوا فریقم من الذین اوتوا الکتاب, سن لو تم قرآن والے ہو, اور اگر تم نے تورات انجیل والوں کی بات مانی وہ تم کو کافر بنا دیں. ان تطیعوا فریقم من الذین اوتوا الکتاب, تورات کے ماننے انجیل کے ماننے والوں اگر تم نے امام بنایا, ان کے کلچر کو سامنے رکھا, جبکہ تمہارے پاس قرآن کا کلچر ہے, تمہیں مرتد کر دیں گے. فرمایا من تشبہ بقوم وہ منہم, جو جس قوم کی نقل کرے گا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آخری بات, ایک کفن چور کفن چراتے چراتے ضمیر بیدار ہو گیا. ایک مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو قبر میں ننگا کیا, سب چل جاتا ہے, میں کفن چرا بیچ ڈالتا ہوں. اب مجھے شرم لگتی ہے کہ بے ایمان تو زندوں کو ستاتے ہیں, اب میں ایمان والوں کو مردوں کو بھی نہیں چھوڑتا. توبہ کرنا ٹھیک ہے, کلمات پڑھا. مولوی صاحب کے دل میں ایک بات آئی, اچھا پیاری یہ بات بتلاؤ, تم نے جب کچھ مردوں کے کفن چرا ہے تو مرنے کے بعد تو تم ہی جنوں لاش دیکھی, ہم کو تو موقع ملتا ہے, جو قبر میں گئے کون دیکھا؟ تم کو یہ موقع ملا کہ قبر میں مدفون لوگوں کے چہرے دیکھے, تو مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ حضرت کچھ مرد کچھ عورتیں ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے. ہم تو قبلہ پلٹ گئے تھے. وہ کہا واقعی ہاں سر. جاؤ. اب یہ مولوی صاحب بڑے اللہ والوں کے پاس گئے, حضرت ایک عجیب بات سنی میں نے کفن چور دے. کیا؟ میں نے اس کو پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ تو کہتا ہے میں نے کچھ مرد کچھ عورتیں ان کو دیکھا کہ ان کی پیٹھ قبلے سے پھر گئی. حضرت ایسا کیسا؟ کیا مرنے کے بعد مردہ کروٹ لے سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ تو بہت خطرناک بات ہے. کہا دیکھو مولانا, جس شخص کے سامنے اللہ اور نبی کی بات آ گئی, جس راستے سے, عبادت کے راستے سے, معاملات کے راستے سے, اخراجات کے راستے سے, معیشت کے راستے سے, اور اس نے منہ پھیرا نہیں ہے. جس نے دنیا میں اللہ اور نبی کی بات سے منہ پھیرا, اللہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ پھیرے. نبی کا کام ہمیں نبی کی زندگی سے واقف کراتا ہے.
ہم نبی کا کام کریں گے، نبی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے ہمیں نبی کی زندگی سے واقف کرائے گا۔ ہمارے پاس کون سا سبب ہے جو نبی کی زندگی سے واقف ہو؟ اس لیے بھائی یہ خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، دین کی محنت بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کھا کر یہ تحفہ عطا فرمایا، اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے نبی کی صحبت کے بعد بھی جن کو ایمان بالغیب نصیب نہیں ہوا، اللہ نبی کی محنت پر ہم کو ایمان بالغیب دے گئے۔ یہ محنت خدا کا تحفہ ہے، نبی کی صحبت کا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اس لیے اس محنت کی قدر کرو، اس میں اپنا مال لگاؤ، جان لگاؤ۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اورنگ آباد میں اجتماع ہو رہا ہے، اس کے بڑے بڑے صاحب آج ہیں اللہ کے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک آخری اجتماع، پہلا اجتماع ہے کہ ایک امام کے پیچھے قریباً 20-25 لاکھ آپ نماز پڑھیں، پہلا موقع۔ تو یہ کتنا اچھا ہو کہ ہم بھی دنیا میں گواہ بنے، تاکہ قیامت میں نبی کہیں آؤ نبی کی امتی، میں تمہارا محتاج ہوں، گواہی دے دو۔ اس کے لیے بھائی 4 مہینے کے ارادے کرو۔ محمد صادق کون سی مسجد؟